إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. معزز علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اسلام ایک کامل دین ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام معاملات میں کامل رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں عقائد ہیں، کیا ماننا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے، اس کی بھی تعلیم ہے۔ تجارت، آپسی لین دین، معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی بھی تعلیم ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، کیا صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اس کو کیسے معاملہ کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی رہنمائی موجود ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو معاشرتی آداب ہوتے ہیں، سونا جاگنا، کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، لباس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، ملنا جلنا، اس طرح کی زندگی کی تمام چیزوں کے بارے میں اسلام میں رہنمائی اور تعلیم موجود ہے۔ لہٰذا اچھا انسان وہ ہے جو اپنے تعلق کو خالق کے ساتھ بھی صحیح کریں اور مخلوق کے ساتھ بھی صحیح کرے۔ لوگوں میں بعض اوقات ایک آدمی اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تہجد پڑھے گا، پیر اور جمعرات کے روزے رکھے گا، صبح شام کے اذکار کا اہتمام اس کی زندگی میں ہوگا، لیکن اس کا تعلق بندوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا، لوگوں کا دل دکھائے گا، کسی پر ظلم کرے گا، بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔ ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کی عبادتی زندگی صحیح ہو، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح ہو، لیکن بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہو۔ اس کی دوسری جانب اگر دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ملیں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، خیرات کریں گے، صدقات کریں گے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آئیں گے، بیمار ہے تو عیادت کر لیں گے، اچھے سے ملیں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لیکن دین کے معاملے میں یعنی عبادات کے معاملے میں ان کی زندگی میں کھوکھلاپن ہوتا ہے۔ نمازیں چھوڑیں گے، رمضان کے روزوں میں سے اپنی پسند سے رکھ لیں گے، نہ تلاوت کا اہتمام ہوگا، نہ اذکار کا اہتمام ہوگا، اللہ سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنا تعلق اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے صحیح کریں، دوسری طرف وہ اپنا تعلق اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی صحیح کریں۔ وہ خالق کے ساتھ بھی اچھا ہو
اور مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ لہٰذا اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہم کچھ عبادتی مراسم ادا کر لیں بس جنت تیار ہے۔ اسلام جہاں ہم کو عبادات کی تعلیم دیتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کا ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیسا جی رہے ہیں، کہاں ہماری زندگی میں کمی ہے، تاکہ اس کی بھرپائی ہم کر سکیں۔ اگر اخلاق میں خلل رہا تو ایک انسان عبادت گزار ہونے کے باوجود بھی آخرت میں پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا کہ وہ عورت تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور صدقات کرتی ہے، اور اتنا کہ اس کا چرچا ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں، یہ بڑی عبادت گزار ہے اور بہت صدقات و خیرات کرنے والی عورت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس عورت کے بارے میں؟ کہا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان عبادت گزار ہے لیکن اخلاق میں برا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک میں برا ہے۔ عبادت کا ثواب تو ملے گا لیکن لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا لیکن جائے گا۔ تو یہ اخلاق کی اہمیت ہے کہ اگر انسان عبادات میں اچھا ہو لیکن اخلاق میں اچھا نہ ہو تو ایسا انسان اللہ کے ہاں مجرم ہے، اور بہت ممکن ہے اللہ اگر اس کو معاف نہ کریں جہنم میں جائے گا۔ آج کے خطاب میں ہم اسی بات پر غور کریں گے اور اپنا جائزہ لیں گے کہ اخلاق کی اہمیت کتنی ہے اور ہمارا اخلاق واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ہم کو اپنے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ کی نبوت کو لوگوں کے سامنے ثابت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی بیان کی کہ آپ عظیم الشان اخلاق والے ہو، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القلم میں آیت نمبر 4 میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت ہی عظیم اخلاق پر فائز ہو۔ ہمارے نبی کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم تھے۔ لہذا جو انسان اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتا ہے اور آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے یا چلنے کی چاہت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھی اپنے اخلاق پر نظر ثانی کریں، اپنے اخلاق کے بارے میں سوچیں اور اس کو بہتر بنائیں۔ صرف صلو کما رأیتمونی اصلی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا، رفع الیدین کرنا نہیں کرنا، انہی چیزوں میں زندگی چلی جاتی ہے، اخلاق صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ عبادات بھی صحیح ہوں اور اخلاق بھی صحیح ہوں، دونوں صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادات میں بہترین انسان تھے، بہترین بندے تھے اللہ کے، وہیں لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی آپ بہترین انسان تھے، چاہے قریب کے ہوں یا دور کے، اپنے ہوں یا پرائے، دوست ہوں یا دشمن ہوں، آپ دشمنوں کے ساتھ بھی ایک باوصول انسان تھے۔ اخلاق والا ہونا بہت بڑی چیز ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اپنے نبی کے بارے میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ عظیم اخلاق والے ہو، چھوٹا موٹا اچھا نہیں، ہاں ٹھیک ہے اخلاق اچھے ہیں، ٹھیک ہے کوئی برائی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، اوکے، نہیں، عظیم، کہ جو پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیں، ان کے بارے میں بھی جب فرشتہ آ کے کہے آپ حکم دو، میں ان دونوں کو ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں کچل کے رکھ دیتا ہوں، آپ بس حکم دو، ملک الجبال کہے اور آپ کہیں نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کی عبادت میں شرک نہیں کریں گے، کہ اپنے ستانے والوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنا کہ ان کی بربادی کی بجائے ان کی ہدایت کی چاہت رکھنا، ایسا اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ کو ستایا، آپ کی جان کے دشمن بن گئے، لیکن وہی لوگ جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے رحم و کرم پر تھے کہ آپ چاہتے تو سبھی کو قتل کر دیتے، ان کی ساری چیزیں چھین لیتے، انہیں ذلیل کرتے، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایک عام اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر میں چلا جائے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو حرم میں ہو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے لے قتل نہیں کیا جائے گا، آپ نے سب کو ایک عام معافی دے دی۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، آپ کو گالیاں دی تھیں، آپ کو آپ کے خلاف جھوٹ بولے تھے، آپ کو معاشرے میں اتنا ستایا تھا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا تھا، اتنا مجبور کیا تھا کہ مکہ کی محبت کے باوجود اللہ کے گھر کو چھوڑ کے ایک دوسرے شہر میں جانا پڑا، اتنا ستایا تھا۔ اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خاص کر کے وہ وطن ایسا ہو جہاں اللہ کا گھر ہو، جو ساری دنیا کا مرکز ہو۔ لیکن جب آپ فتح مکہ کے بعد فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے ان سے انتقام نہیں لیا۔ اخلاق اونچا ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ آدمی طاقت سے زمین جیتتا ہے، ملک کے ملک فتح کرتا ہے، فوجوں کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے بڑی بڑی عمارتیں خرید لیتا ہے، دنیا کے خزانے خرید لیتا ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے انسان دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ لوگوں کے دل پر حکومت اگر کرنا ہے تو اخلاق آپ کے پاس چاہیے۔ زمین پہ حکومت کرنا ہے، فوج چاہیے، دنیا خریدنا ہے، پیسہ چاہیے، لیکن دل پر حکومت کرنا ہے، لوگوں کے دل جیتنا ہے، آپ کے پاس اخلاق ہونا چاہیے۔ تجارتی اخلاق نہیں، بنیے والا اخلاق نہیں، نبیوں والا اخلاق، بنیوں والا نہیں۔ بنی والا اخلاق کیسا ہوتا ہے؟ آؤ صاحب، اب خریدنے گئے اس لیے اخلاق سے پیش آ رہا، باہر کسی سے اخلاق سے پیش نہیں آئے گا، وہ اس کی دکان میں ہی صرف پیش آئے گا اخلاق سے۔ کیوں؟ آپ کسٹمر اس کے ہو۔ یہ بنیوں والا اخلاق ہے۔ نبیوں والا اخلاق، ہر ایک سے اخلاق سے پیش آنا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ دینے والا ہو یا لینے والا ہو، فقیر سے بھی اخلاق سے پیش آنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے سے مانگنے والے کو جھڑکو مت۔ یہ جو اخلاق اسلام ہم کو دیتا ہے، یہ ایک انسان کو اعلیٰ بناتا ہے۔ چیزیں حاصل کر کے انسان بعض اوقات لوگوں کی نگاہ میں بڑا بن جاتا ہے۔ اپنی نگاہ میں کب بڑا بنتا ہے؟
جب واقعی اس کی زندگی تنہائی میں بھی اچھی ہو، وہ اندر سے جانتا ہو اپنے آپ کو کہ کھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو اخلاق ہیں، اپنے ظاہری سلوک اور اپنے باطنی کیفیات، جذبات، ان کو صحیح کرنا، یہ آدمی کو اونچا بناتا ہے۔ عمارتیں اونچی بنانے سے انسان بڑا نہیں بنتا ہے، آدمی اپنے آپ کو اونچا بنائے اپنے اوصاف کے ذریعے سے۔ چیزیں پا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، حکومتیں فتح کر لینا، ملک فتح کرنا بڑی بات نہیں ہے، مسلمان بھی کیے، غیر مسلم بھی کیے اور کرتے رہیں گے، لیکن واقعی بڑی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ بنائے کہ پھر دشمن بھی اس کی صداقت کی گواہی دینے لگے، جیسا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ لوگ آپ کے دشمن تھے لیکن امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کون ہے یہ؟ الصادق الامین، سچے امانت دار۔ آپ کی دعوت سے ان کو تکلیف تھی، آپ سے نہیں، آپ سے شکایت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے دعوت چھوڑ دو، ہم آپ کو مانیں گے، سردار بنا دیں گے، سردار بنانے کے لیے تیار تھے، دعوت چھوڑ دو، آپ کو مال چاہیے مال دیں گے، آپ کو کوئی عورت چاہیے اپنے قبیلے کی خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ کو سرداری چاہیے اپنا سردار بنا لیں گے، یہ دعوت چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم نہیں تھا، آپ کو تو سردار بنانے کے لیے بھی تیار تھے، آپ کی دعوت سے ان کو مسئلہ تھا، اس دعوت سے ان کی جڑیں ختم ہو جاتی تھی، شرک کی جڑ کاٹ دیتی تھی یہ دعوت، ان کا مقام ہی ختم، ان کے باپ دادا پر یہ ایک اعتبار سے جرح تھی، اعتراض تھا، سب غلط، وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، ورنہ آپ کو وہ پسند کرتے تھے۔ لہذا اخلاق اصل ہے، آپ جس میدان میں بھی جائیں، اگر آپ کے پاس اخلاق اچھا ہے، کامیابی کا راستہ آپ کے لیے ہموار ہے، چاہے وہ تجارت ہو یا دعوت ہو۔ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا یہ بہت بڑی چیز ہے، مشکل ہے، لیکن بہت بڑی کامیابی کا دروازہ اس سے کھلتا ہے، چاہے وہ کامیابی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو اخلاق میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان کی بہتری کا مدار اس کے اخلاق پر ہے۔ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، معلوم پڑے گا میرا اخلاق کیسا ہے، میرے پاس کیا ہے سے نہیں، میرے بینک بیلنس میں کتنا ہے، میری تجوری میں کتنا ہے، میرے پاس دنیا کی کتنی چیزیں ہیں، کتنے زیورات ہیں، کتنے لباس ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنی موٹر کاریں ہیں۔ انسان کے اچھے ہونے کا مدار یہ چیزیں نہیں ہیں۔ چیزوں سے ہماری قیمت طے ہوگی، خارجی چیزوں سے انسان کی قیمت طے نہیں ہوتی ہے، داخلی چیزوں سے انسان کی قیمت اور قدر طے ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس نے کیا بنایا، باہر کیا بنایا، وہ کوئی قیمت نہیں اس کی، چھوڑ کے جانے والا ہے تو تیرا تھوڑی نہ ہے وہ، تو اپنے اندر کیا بنایا یہ تو اپنی قبر میں بھی ساتھ لے کر جائے گا اور حشر میں بھی ساتھ میں لے کر جائے گا۔ تو نے اپنے اندر کیا بنایا، تو نے اپنے آپ کو کیسے بنایا، یہ اصل چیز ہے جو انسان کو جس پر دھیان دینا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہوں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، سوال یہ کہ اچھا اخلاق کہاں سے ہم لیں؟ مغربی کتابیں پڑھیں؟ کون سے ہاتھ میں کون سا چمچہ پکڑنا چاہیے؟ اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے لیا جائے اخلاق؟
مغربی تہذیب میں اگر آپ جائیں، عورت آپ سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھائے، آپ نہ ملائیں، آپ برے اخلاق والے ہو۔ مدار کس چیز پر ہے اخلاق کا؟ کہاں سے لیں ہم اصول اخلاق کے؟ اخلاق کا مدار قرآن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آپ کی تعلیمات ہے۔ لیکن اصل الاصول جس پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کا مدار تھا، آپ کے اخلاق کا مدار تھا، وہ قرآن ہے۔ اسی لیے قتادہ کہتے ہیں، قتادہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، میں نے کہا اے ام المؤمنین، اے مسلمانوں کی ماں، اماں۔ کون؟ حضرت عائشہ۔ انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ ذرا بتائیے تو صحیح کہ ہمارے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ کہا قالت الست تقرأ القرآن، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ الست تقرأ القرآن؟ قلت بلا، کہتے ہیں ہاں پڑھتا تو ہوں۔ قالت فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، تو سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ جو قرآن میں سکھایا گیا ہے، جو اخلاق قرآن میں تعلیم دیے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پابند تھے۔ آپ کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ آپ صرف قرآن سنانے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آپ نے قرآن پڑھ کے پہنچا دیا، قرآن لوگوں کو سنا دیا، لو اللہ کا پیغام آیا لو، نہیں، آپ قرآن سناتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور قرآن کے مطابق جی کر دکھاتے بھی تھے۔ اور واقعی زندگی وہی ہے جس میں قول کے ساتھ عمل بھی ہو، جس میں انسان اپنی زندگی سے لوگوں کے سامنے قرآن کی دعوت کو پیش کرے۔ تو کہا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ پڑھا۔ کہا بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عین قرآن کے مطابق تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اخلاق لینے کی جگہ کیا ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں وہاں کی کتابیں پڑھیں اور وہاں ویسے بننے کی کوشش کریں، کپڑے ایسے ہونے چاہیے اور یہ ایسے ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ اخلاق لینے کی جگہ اگر ہے تو وہ رب العالمین کا فرمان ہے، قرآن، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے۔ یہاں سے ہم کو اخلاق لینا چاہیے۔ جو وہاں صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو وہاں غلط ہے وہ غلط ہے، ورنہ دنیا کا اپنا اپنا پیمانہ ہے۔ آج دنیا میں کچھ چیزیں اچھی، کچھ چیزیں بری مانی جاتی ہیں، کچھ چیزیں اخلاق مانی جاتی ہیں، لیکن اسلام میں کیا ہے، ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کن اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہم کو وہ دیکھنا چاہیے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق ہے کیا کوئی جامع تعریف اخلاق کی ہے کہ ساری باتیں اس میں آ جائیں؟ امام الترمذی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں، امام الترمذی کہتے ہیں کہ عن عبداللہ ابن المبارک انہ وصف حسن الخلق، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے اچھے اخلاق کی تعریف بیان کی، اس کی توصیف کی، کیسا ہوتا ہے اچھا اخلاق، کیا ہے اچھا اخلاق۔ اگر ہم اچھے اخلاق والے بننا چاہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ انہوں نے 3 چیزیں بیان کی، پوری 3 چیزوں میں پورا اچھا اخلاق آ جاتا ہے، 3 چیزوں میں اچھا اخلاق آ جاتا ہے۔ کہا ہوا بسط الوجہ وبذل المعروف وکف الاذی، 3 چیزیں ہیں۔ کہا ہوا بسط الوجہ، خوش مزاجی سے لوگوں سے ملاقات کرنا، یہ نہیں کہ اپنا ہو تو ماشاءاللہ اور دوسرا ہو پہچان کر نہیں تو گھور کے دیکھ رہے ہیں اس کو،
نہیں، جس سے بھی ملاقات ہو خوش مزاجی سے ملنا، اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا، اس سے ناراض چہرے سے نہیں ملنا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر اس سے ملاقات نہیں کرنا، گھمنڈ سے اس سے نہیں ملنا، منہ پھلائے ہوئے نہیں ملنا، بڑائی کے ساتھ نہیں، بلکہ کیسے؟ خوش مزاجی کے ساتھ میں۔ نمبر 1 وَبَسْطُ الْوَجْهِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ، اور دوسروں پر خیر کو صرف کرنا، خرچ کرنا، یعنی معروف بھلائی کو کہتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ بھلائی دی ہے، بھلائی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ پیسہ نفع بخش چیز ہے، جس کے ذریعے سے دنیا کی بہت ساری چیزیں، کھانا پینا دوائی سے لے کے سب کچھ آتا، کپڑا، وہ بھی خیر ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، کسی کے پاس علم ہے، وہ اپنے علم سے، دین کا علم اس کے پاس ہے، لوگوں کی اصلاح کرے، لوگوں کو دین سکھائے، یہ بھی خیر ہے۔ خیر کو خرچ کرنا، کسی کے پاس دنیا کا تجربہ ہے، ٹیکنالوجی کا علم ہے، یا دنیوی اعتبار سے کوئی اس کے پاس معلومات ہیں، تجارت کا اس کے پاس علم ہے، لوگوں کو اس سے نفع پہنچانا، اس کو لوگوں پر خرچ کرنا۔ کسی کے پاس سیاسی طاقت ہے، کسی کے پاس لوگوں سے تعلقات کی طاقت ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کچھ اور ہے، کوئی ٹیچر ہے، ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ بھلائی ہے۔ زیرو بھلائی کسی کے پاس ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بھلائی تیرے پاس ہے، وہ تو لوگوں پہ خرچ کر، اپنی ذات ہی پر اس کو محدود مت رکھ، میں، بلکہ کیا کر؟ بذل المعروف۔ بلکہ ایک انسان دیکھے کہ بھائی کوئی آدمی مسجد میں اکیلا بیٹھا ہے، رو رہا ہے، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا بھائی؟ کیا کروں؟ فلاں گھر میں بیمار ہے، والد صاحب بیمار ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دوائیاں سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا کریں، طبیعت سدھر نہیں رہی ہے، اور خرچ کر کے ٹوٹ چکا ہوں میں۔ وہ آپ سے مانگ نہیں رہا ہے، لیکن آپ نے کہا بھائی اللہ رب العالمین ہے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، ہمت رکھو۔ اور دیکھو آپ اتنا کر رہے ہو، آپ جیسی اولاد اللہ سب کو دے، اتنا قربانی آپ دے رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اللہ آپ کی کوشش کو برباد نہیں کرے گا۔ آپ نے کچھ دیا نہیں اس کو، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ خود اپنے ٹینشن میں جلدی مسجد میں آئے ہو اللہ سے مانگنے کے لیے، آپ کا اپنا مسئلہ جو ہے پھنسا ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان حال ہے، آپ نے کچھ دیا نہیں اس کو، لیکن آپ کے پاس ایک صلاحیت ہے کسی کو تسلی دینے کی، آپ نے وہ اس پہ خرچ کیا۔ ایک روتے ہوئے بچے کو آپ نے ہنسا دیا، ایک روتے ہوئے بچے کو آپ نے ہنسا دیا۔ آپ کے گھر میں ہو، پڑوس میں ہو، کسی اور کا بچہ ہے، باہر کوئی پریشان حال دکھائی دیا، آپ نے اس سے بات کی، کسی کی کوئی تکلیف ہے، آپ کا کوئی کانٹیکٹ ہے، وہ کر سکتا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے بتایا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، بات کرتا ہوں، اس نے کر دیا، اس کا کام ہو گیا۔ آپ کے پاس جو طاقت آپ کے پاس ہے، جو بھلائی آپ کے پاس ہے، آپ قبر میں لے جاؤ گے اس کو، کیا فائدہ؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسان زندگی بھر اپنے بوریے میں بیج رکھا رہے، بیج کی جگہ بوریا نہیں ہے بھائی، اس کی جگہ زمین ہے، اگر بو دیتا کئی گنا باہر نکلتا، تو سنبھالے رہا، جیب ہی میں رکھے رہا، اس کو اتنا کا اتنا ہی رہا، اسی کے ساتھ مر گیا، وہ بھی تجھ سے جدا ہو گیا، تیرے کچھ کام کا نہیں۔ اگر اس کو بو دیتا، اس سے کچھ پیدا ہوتا، اس سے کچھ پرندے کھا لیتے، انسان کھا لیتا، کچھ تو فائدہ ہوتا، تجھ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن تو نے کیا کیا؟ اس کو اپنے پاس جو بھلائی تیرے پاس تھی، جو بھی بھلائی ہو، علم کی ہو، تجربے کی ہو، سیاسی ہو، مال و دولت کی ہو، کچھ بھی ہو، قوت کی ہو، کوئی آدمی راستے پر چل رہا ہے، گر گیا، آپ کے پاس طاقت ہے، جا کے اٹھا لیے بھائی اس کو۔ کوئی اندھا راستہ کراس نہیں کر سکتا، آپ ہاتھ پکڑ کے کرا دیے اس کو راستہ کراس۔ کوئی آدمی بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تھک گیا، بوڑھا آدمی، 2 تھیلے اس کے پاس ہیں،
گھر تک جانا ہے. بولے چچا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بولے یہیں گھر ہے میرا, لیکن تھک گیا بیٹا, میں کیا کروں, اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. نہیں, بچے کو فون آیا, چلا گیا وہ گھر پہ, میں اکیلا لے جانے کی کوشش. آپ فکر مت کرو, میں ہوں نا, کہاں ہے گھر آپ بتاؤ, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. کیا گیا اس میں, کیا نقصان ہوا اس میں؟ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ نے اس طاقت سے کسی کا کام کر دیا. بذل المعروف, یہ اچھا اخلاق ہے. اچھے اخلاق کا فائدہ صرف اس کو نہیں ہوتا, اس سے زیادہ آپ کو ہوتا. اچھی نیند آتی ہے جب انسان کسی اور کا بھلا کرتا ہے, تو اللہ اس کا بھلا کرتا ہے, اس کو دل میں سکون دیتا ہے. اس کو دل میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر سکون پیدا کرتا ہے, وحشت اس کی ختم کرتا ہے, اندر سے اچھا لگتا ہے, اور دوسروں کی دعائیں ملتی اس کو فری میں. دعائیں ملنا بہت بڑی چیز ہے. بذل المعروف. اور 3, وکف الاذی, اپنی تکلیف رو کے رکھنا. غصہ ہر ایک کو آتا ہے, غصے میں کسی کو گالی دے دی, آپے سے باہر ہو کر کسی پر لعنت کر دی, کسی کو ذلیل کر دیا, پچھلا پورا نکال دیا اس کا. میں معلوم ہے تجھ کو, تو کیا ہے مجھ کو معلوم ہے. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, پوری زندگی نکال دی اس کی, ذلیل کیا 4 لوگوں میں اس کو. یا ہاتھ اٹھا دیا اس پہ, یا فون گھما کے کسی کا برا کر دیا. انسان کے اندر شر کا بھی مادہ ہے. جب اس کے منفی جذبات بیدار ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو شر پہنچاتا ہے, زبان کے ذریعے سے, ہاتھ کے ذریعے سے. اپنے آپ پر قابو رکھنا, اپنے شر کو روکے رکھنا. ہم میں سے کوئی ہے نہیں ایسا جس کے اندر شر نہ ہو. ہر ایک میں کچھ نہ کچھ شر کی بات ہے, اور وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. نہیں پہنچانا, اپنے اوپر کنٹرول رکھنا. سمندروں کو بھی اللہ روک کے رکھتا ہے, ہواؤں کو بھی اللہ قابو میں رکھتا ہے. اللہ اگر چھوڑ دے ان کو, سب تباہ ہو جائے, اور ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. اللہ ذرا مزہ چکھاتا بھی ہے کہ اگر روزانہ ہوتا تو کیا کرتے, کبھی کبھار ہوتا ہے اس طرح سے. اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہے, ایسا ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ گار ہونے کے باوجود لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے, ان کو عافیت دیتا رہتا ہے. پاپ پر پاپ کرتے چلے جاتے ہیں, پھر بھی اللہ چھوڑے رکھتا ہے, درگزر کا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں برساتا, اور ہم ذرا سی بات پر ہم لوگ آپے سے باہر ہو جاتے, اور پھر جو کچھ برا سے برا کر سکتے ہیں سب کر لیتے ہیں. پھر چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو, غصے میں آتے ہیں, ساری بھڑاس نکال دیتے ہیں, پھر سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں, اور پھر واٹس ایپ پر اس کو سوری بولتے ہیں, گلدستے بھیجتے ہیں, ہاتھ جوڑنے کے فوٹو بھیجتے اس کو. کیا فائدہ؟ آپ نے دل توڑ دیا, ذلیل کر دیا, نقصان پہنچایا, سالوں کے تعلقات خراب کر لیے. اس کے بعد میں اب شیشہ پھوڑنے کے بعد اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے, اس میں صورت صحیح دکھے گی. تو انسان آپے سے باہر ہو کر جو شر اس کے اندر ہے اس کو باہر نہیں آنے دے, بلکہ اس کو کیا کریں, روک کے رکھیں. ان 3 چیزوں کا اہتمام اگر آدمی کر لے, ایسا انسان بااخلاق انسان ہے. بسط الوجہ, وبذل المعروف, وکف الاذی. لوگوں سے ملاقات, نہ لینا نہ دینا, لیکن اچھے سے ملنا, کیا گیا آپ کا. اور خوش مزاجی خود انسان کو اچھا بناتی ہے, اس کا موڈ صحیح رکھتی. ورنہ جو آیا اس سے کیا ہے, غصے میں, کوئی سلام کیا جواب نہیں دے رہا, کوئی ایسا ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر, کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے. اچھے سے ملے آدمی, ہر ایک سے خوش مزاجی سے ملے. مسجد میں ہو یا بازار میں ہو یا کہیں اور ہو, آدمی ملے. اجنبی ہے, آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, آپ ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی آدمی آپ کو دیکھا, آپ بھی اس کو گھور کے دیکھ رہے ہیں,
کیونکہ آپ کو لگ رہا وہ گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے آپ گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو گھورنے لگ گیا. اور جھگڑا یہاں سے شروع ہوا. وہ کیا ہے؟ بولے کہ تو کیا ہے، کیوں دیکھ رہا؟ بولے تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ جھگڑا شروع. لیکن کوئی آدمی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھے، آپ مسکرا دیے اور سب ٹھیک ہے. بولا ہاں ٹھیک ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں جا رہا ہے. گرمی بہت ہے نا؟ ہاں بہت گرمی ہے. پھر راستے میں اترا، کہیں بسکٹ کا پیکٹ لایا، لیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں اچھے سے پیش آ. آپ اپنی تھیلی میں سے کچھ نکال رہے ہیں، چائے لیں گے، دونوں مل کے محبت پیدا ہو گئی. کہاں جا رہے آپ؟ کہاں رہتے؟ ارے ہمارا رشتہ دار وہاں پہ. ایسے ہی ہوتا نا. انسان کی فطرت میں دوستی ہے. دشمنی کب پیدا ہوتی؟ جب کچھ نہ کچھ کھٹکتا، ورنہ فطری طور پر انسان بڑی آسانی سے دوست بن جاتا. دشمنی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ برا کرنا پڑتا ہے. بائی ڈیفالٹ انسان دوست ہی بنتا ہے. لہٰذا انسان اگر خوش مزاجی سے ملے اور جو خیر اس کے پاس ہے، جو بھلائی اس کے پاس ہے، اس کو بانٹنے والا بنے، اور جو شر اس کے اندر ہے اس کو روکنے والا بنے، ایسا انسان بااخلاق انسان ہے. موٹی موٹی 3 چیزیں ہیں، اگر ہم اس کا خیال رکھیں. اچھا، یہ نہیں کہ اخلاق باہر والوں کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ جب بھی اخلاق کے بارے میں سوچتے ہیں، کیسا دکھتا ہم کو؟ باہر والے ہی دکھتے، گھر والے دکھتے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں گھر میں تو الگ رہنا رہتا ہے. شروعات کہاں سے ہونا چاہیے؟ گھر والوں سے. ماں باپ، بیوی، بچے، بھائی بہن، ان میں اخلاق سے رہنا، ان کے ساتھ خوش مزاجی سے رہنا، اپنی خیر ان پر نچھاور کرنا، اپنے شر سے ان کو بچائے رکھنا. یہ اخلاق کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا. گھر میں جو آدمی اچھا ہے، باہر اچھا ہی رہے گا. بھائی کیوں نہیں اچھا رہے گا؟ کیونکہ ڈیلی لائف میں وہ اچھا ہے، تو باہر کیوں نہیں اچھا رہے گا؟ لیکن بعض اوقات، اکثر اوقات ہوتا کیا ہے، آدمی باہر ولی، گھر میں فرعون. باہر اچھا ہوتا ہے، ہر ایک سے اچھے سے رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لائکس ملتے ہیں اس کو، وہ بڑا اچھا آدمی ہے. گھر میں شیطان کی طرح ہوگا. بیوی سے بھی اچھے سے بات نہیں کرے گا، بچوں سے بھی اچھے سے بات نہیں کرے گا، پاس پڑوسیوں سے بھی اچھے سے نہیں رہے گا. جتنے لوگ اس سے قریب ہوں گے اتنے اس سے نفرت کرنے والے ہوں گے. آئی بلا مصیبت آئی. جتنے دور ہوں گے وہ کہیں گے نہیں بڑا اچھا انسان ہے. یہ انسان کے برا ہونے کی علامت ہے. اچھا ہونے کی علامت کیا ہے؟ جتنے قریب لوگ ہیں اس سے دل سے چاہیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی خوبیاں اتنی زیادہ ان کو دیکھنے ملتی ہیں. جتنے دور لوگ ہیں اتنا کم پہچانتے اس کو، کیونکہ زیادہ اس کی خوبیوں سے سابقہ ان کو پیش نہیں آیا. تو بولتے ٹھیک ہے اچھا انسان ہے. لیکن قریب جتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بہت اچھا انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، جو آدمی جتنا قریب ہوتا تھا وہ اتنا زیادہ آپ سے محبت کرنے والا تھا. کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ اتنی ساری خوبیاں اس کو دیکھنے ملتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنا زیادہ متاثر وہ آپ سے ہوتا تھا. یہ اخلاق ہونا چاہیے انسان کا. تو یہ 3 چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم اچھے اخلاق والے ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کا مکلف کیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، لوگ برائیاں کرتے ہیں اور جب کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے، اللہ نے مجھ کو ایسی بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو ایسا ہی بنایا ہے، کیا کروں میں پیدائش ایسا ہی ہوں. تو سارا جو ہے معاملہ کس پر ڈال دیتے ہیں؟ اللہ پر. کہ مجھ کو غصہ آتا ہے، اللہ نے مجھ کو غصہ والا بنایا ہے. ذرا سی بات پر میں لوگوں کو ڈانٹ دیتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، مار پیٹ کرتا ہوں، میں ایسا ہی ہوں، کیا کروں؟ اللہ نے ایسا ہی بنایا مجھ کو. یاد رکھیں اللہ نے آپ کو چاہے جیسا بھی بنایا ہو. بھائی اللہ نے آپ کو کپڑے پہنا کر پیدا کیا ہے برہنہ؟ ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا؟ کپڑے پہن کے، ہاں بٹن وٹن لگا کے آتا ہے، ایسا آتا ہے؟ نہیں، برہنہ پیدا ہوتا ہے. تو کیا انسان زندگی بھر برہنہ رہتا ہے؟ نہیں، وہ لباس پہنتا ہے، اپنے عیوب کو چھپاتا ہے.
اپنی جسم کو چھپاتا ہے، چھپانے کی چیزوں کو چھپاتا ہے، روکنے کی چیزوں کو روک کے رکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جیسے بھی پیدا کیا ہو، اللہ نے اسی کے ساتھ آپ کو دین بھی تو دیا ہے۔ یہ دین ہے کہ تو اپنے آپ کو اس کا پابند بنا، اور آپ کو یہ طاقت دی کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکو۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، نہیں، آپ کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ نہیں مجھ کو کنٹرول نہیں ہوتا، پولیس دیکھ کے نہیں ہوتا کنٹرول؟ بھائی دو آدمی لڑ رہے ہیں، بولے بہت غصہ آتا، غصہ آیا نا کنٹرول نہیں ہوتا، اچھی بات ہے۔ جیسی پولیس کی گاڑی آئی کیسا ہوتا کنٹرول؟ صاحب میں نہیں تھا صاحب۔ اب کیسا گیا تیرا غصہ؟ مطلب تیرے اندر کنٹرول ہے لیکن تو کیا نہیں، کہ تو پولیس کو دیکھ کے کنٹرول میں آ گیا لیکن تو اللہ کو سوچ کے کنٹرول میں نہیں آیا، تو جہنم کو سوچ کے کنٹرول میں نہیں آیا، پولیس کو دیکھ کے برابر کنٹرول میں آ گیا۔ کیوں؟ گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے، جالی والی گاڑی میں، ہاں، اور اندر بٹھا دیں گے، جیل میں ڈال دیں گے، وہ ڈر ہے تجھ کو، فوراً تو سیدھا ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تو رک سکتا ہے لیکن تو اللہ کے لیے نہیں رکتا ہے، تو پولیس کے لیے رکتا ہے۔ واقعی اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی وجہ سے رکنے والا بنے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات ہم کو بتائی گئی ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، بھئی اللہ سے ڈرتا رہے، کتنا بھی گناہوں سے بچتا رہے، کتنا بھی بچا کے آدمی بارش کے دنوں میں چلتا رہے، کہیں نہ کہیں پاؤں پھسلے گا، نہیں؟ آدمی دیکھ رہا ہے بھائی گڑھے میں کہیں نہ کہیں گرے گا، وہ کتنا بھی سمجھدار ہو، عقل مند ہو، پاؤں کہیں نہ کہیں پھسلے گا، کہیں نہ کہیں گڑھے میں پاؤں جائے گا۔ لیکن گڑھے میں پاؤں جانے کے بعد آدمی اسی گڑھے میں پڑا رہتا ہے؟ پھسل کے گرنے کے بعد آدمی دن بھر ویسے ہی پڑا رہتا ہے؟ نہیں، کیا کرتا؟ اٹھتا، کپڑے جھاڑتا، اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے۔ بنیادی اصول اور قانون اور تیرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ تو گناہ سے بچ، اللہ سے ڈر کے تقوی اختیار کر۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ اللہ سے ڈر کے اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اصل حکم یہی ہے تقوی۔ اتق اللہ کہاں؟ مسجد میں۔ آدمی مسجد میں دیکھ، مسجد میں ہاں غصہ مت دلا، باہر نکل بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو آدمی سمجھتا ہے کچھ جگہیں ہیں جہاں پر انسان کو دیندار بننا ہے، با اخلاق بننا ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اللہ سے ڈر، پرہیزگار بن، حیثما کنت، جہاں بھی تو ہو، چاہے تو مسجد میں ہو یا بازار میں، چاہے تو لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں، اتق اللہ حیثما کنت۔ لیکن پھر بھی کبھی جذبات میں آ کے تجھ سے چوک ہو جائیں، غلطی ہو جائیں، برائی ہو جائیں، شیطان کی وجہ سے، وسوسوں کی وجہ سے، نفس کی کمزوریوں کی وجہ سے اگر مغلوب ہو جائے تو، برائی میں پڑ جائے تو پڑا مت رہے، فوراً اپنا سدھار کر۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی ہو جانے کے بعد فوراً بھلائی کر لیں، وہ بھلائی اس برائی کو مٹا دے گی ہے۔ مثلا اب برائی کے بعد بھلائی کرنا دونوں اعتبار سے کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، دو اعتبار سے سنیں۔ مثلا کسی کے حق میں تھی برائی، کسی کو غصے میں آ کے گالی دے دی یا مار پیٹ کر لی، تو آدمی کیا کہے؟ اگر کسی کے ساتھ برائی کر لی ہے، معاف کر دینا بھائی، میں نے غلط بولا آپ کو، معاف کر دو مجھ کو۔ تو اس برائی کے بعد، اس کا دل دکھانے کے بعد، اس کو گالی دینے کے بعد، اس کی توہین اہانت کرنے کے بعد فوراً اس نے کیا کر لیا؟ معافی مانگ لی، بھلائی کر لی۔
وہ اس کے دل سے بھی مٹ جائے گی بات اور اللہ کے ہاں نامہ اعمال سے بھی مٹ جائے گی، تمحوہا۔ لیکن کبھی برائی اللہ کے معاملے میں ہوگی، اللہ کا حق ضائع کیا تو کیا کر، اس کے بعد وہ نیکی کر جو اس کے مطابق ہو۔ روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اب قضا تو اس پر ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی، تو توبہ اور اس چیز کی بھرپائی کرنے سے وہ گناہ معاف ہوگا اور نیکی لکھی جائے گی۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ برائیاں ہیں، یاد بھی نہیں کیا 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 میں نے، تو جب تجھ کو اتنا معلوم ہے کہ میں نے برائیاں کچھ کی ہیں، نیکیاں کرتا چلا جا کہ کل کو قیامت کے دن جب گناہ تیرے پڑنے میں ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی ہوں، وہ گناہ کو بھاری نہیں ہونے دے گی، اس پلڑے کو کیا کر دے گی، اس کو برابر کر کے کل عدم کر دے گی۔ اور توبہ کرتا رہے، اس توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ذریعے سے، توبہ کی نیکی کے ذریعے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو مٹائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے زندگی میں کیا ہے، غلطی ہو جائے بھرپائی کر، بھلائی کر، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا۔ اور تیسری بات کیا کہی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ۔ پہلے اللہ کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اصل حکم تقویٰ کا دیا، لیکن تقویٰ دائمی ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، انسان ہے، تو پھر بتا کہ دائمی طور پر تو تقویٰ پر قائم نہ رہ پائے اور تجھ سے کبھی کبھی چوک ہوتی رہے گی، اس کی بھرپائی کیا ہے؟ تو اصل حکم اللہ والے معاملے میں تقویٰ کو تجھ کو برتنا ہے، اور پھر بندوں کے معاملے میں اخلاق تجھ کو اچھے بنا کے جینا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ امام ابو داؤد، امام احمد، امام ترمذی، حاکم اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیے دو باتیں جمع کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور اچھے اخلاق دونوں کو جمع کر دیا اس حدیث میں۔ اللہ کا خوف، گناہوں سے بچنا ایک، اور اچھا اخلاق دونوں کو جمع کیا۔ کہتے کیوں؟ لِأَنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ۔ کہتے ہیں تقویٰ سے بندے کا اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ بندے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اور وہ حسن الخلق یصلح ما بینہ و بین خلقہ، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے بندے اور مخلوق کے درمیان تعلق اچھا ہوتا ہے۔ تقویٰ سے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہوتا، اور اخلاق کے ذریعے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ذریعے سے اللہ سے تعلق صحیح، اور اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ تعلق صحیح۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ بھی راضی، اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش۔ تو یہ دونوں طرف سے صحیح معاملہ کرنے کے لیے ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا۔ آپ نے فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ، فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، فَتَقْوَى اللَّهِ تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو إِلَى مَحَبَّتِهِ، کہ تقویٰ کے ذریعے سے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، تقویٰ اللہ کی محبت کو دعوت دیتا ہے، اور اچھا اخلاق بندوں کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اچھے اخلاق کے ذریعے سے بندوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ ان دو چیزوں کو اگر انسان اپنی زندگی میں جمع کریں، ایسا انسان اللہ کا اور بندوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اپنی کتاب الفوائد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنے اچھے اخلاق والے ہونے کے باوجود
آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کے لیے دو کام کرنے چاہیے، ایک کوشش کرنا چاہیے، اسی لیے کیا کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کا مکلف انسان ہے، ہمارے نبی نے اس کا ہم کو حکم دیا۔ ہم نہیں بول سکتے میں اچھا نہیں بن سکتا، میں ایسا ہی ہوں، نہیں، تم کو بننا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں ایسی اخلاق ہے میرے، میں کیا کروں، ایسے اللہ نے پیدا کیا، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کو کہ لوگوں سے تم کو اچھے اخلاق سے پیش آنا پڑے گا۔ معلوم ہوا کہ ہم اس کے مکلف ہیں، اور جب مکلف ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا گندگی سے۔ اگر میرے اندر کچھ عیوب ہیں تو میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہے کہ میں ان عیوب کو اپنے اندر سے نکالوں۔ چاول اگر کھانا کھاتے کھاتے کنکری آ جائے، ہاں، بیوی سے کیسا کہتا کیا کرتی رہتی دن بھر، کھانا پکاتی، چاول چننے نہیں آتا ٹھیک سے؟ یعنی آپ کے چاول میں اگر ایک کنکر آ گیا آپ کو برداشت نہیں ہوتا ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بیوی برابر نکال کے پھینکے سب۔ ہاں، چاول کے کنکر تو نکلنے چاہیے، اور ہماری زندگی میں اتنی برائیاں پڑی ہوئی ہیں ان کو ہم نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی کہے ذرا آپ نے بھی تو کنکر نکالو۔ اپنی زندگی میں جو عیوب ہیں ہم ان کو نکالنے کی فکر نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کھانے میں سے کنکر نکالیں گے اور اپنے گھر میں سے کچرا نکالیں گے، اور نہ جانے کتنی چیزیں جو ہم کو پسند نہیں نکالتے ہم اس کو، لیکن اپنی زندگی سے ہم برے اخلاق کو، عیوب کو نکالنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے، لیکن صرف کوشش سے ہوتا نہیں، جب تک کہ اللہ تعالی ہماری مدد نہ کرے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق کس کا تھا، لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اور اچھے اخلاق کی دعا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت محنت کرتا ہوں اس لیے اچھا بن گیا۔ اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اچھا نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، کیا دعا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ تو نے میری خلقت اچھی کی ہے، میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے، تخلیق کے اعتبار سے تو نے مجھے اچھا بنایا، بے عیب بنایا، آنکھیں دیں، کان دیے، ہاں زبان دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، جسم کا ڈھانچہ بنایا تو کتنا اچھا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، کتنا بہترین جسم کا ڈھانچہ اللہ نے بنایا۔ تو کہا اللہ تخلیق کے اعتبار سے تو نے مجھ کو اچھا بنایا ہے، لیکن خالی جسم کام کا کیا، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، ناک نقشہ ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بڑے قوی ہیں، اور بالکل رنگ بھی گورا ہے، سب اچھا ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہے، لیکن اخلاق صحیح نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ صرف ڈھانچہ اچھا انسان کا ہو لیکن اس ڈھانچے کا استعمال غلط ہو، زبان گالیاں بک رہی ہے، نگاہیں بے حیائی دیکھ رہی ہیں، کان موسیقی سے لے کے غیبت ساری برائیاں سن رہے ہیں، زبان غلط بول رہی ہے، ہاتھ غلط چل رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور قدم گناہ کے راستے پر چل رہے ہیں، کیا فائدہ؟ یہ اچھی گاڑی، تیز رفتار گاڑی، مہنگی گاڑی میں جہنم کی طرف جا رہا، گاڑی اصل نہیں ہے، جاری کہاں یہ اصل ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے۔ کہا کہ اللہ جیسے تو نے میری تخلیق اچھی بنائی
میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اخلاق پر جینے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے درس میں مزید ہم دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کی فضیلت قرآن و سنت میں کیا آئی ہے، تو تفصیل سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے، کیونکہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑے بڑے انعامات اس کے اوپر ہیں۔ تو آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق پر اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت میں کیا انعامات ہیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔